بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور میں ہوں شکاگو سے جبار میں ہوں۔ آج پروگرام کا موضوع درست سمت کی صحافت کو سراہنا ہے، لیکن اس سے قبل تھوڑی سی روشنی ڈاکٹر شاہد مسعود کے گزشتہ پروگرام بقا کا سوال پر بھی ڈالیں گے، جن کے پروگرام ہم سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بہت اہم معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے فرمایا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں 25 امریکن بھی مارے گئے، جبکہ دونوں طرف ایک بڑی تعداد امریکن شہریوں کی موجود ہوتی ہے، جن میں کچھ مقامات مقدسہ یا اپنی سرزمین ہونے کے حوالے سے وہاں جاتے ہیں۔ میں بھی 2020 میں یروشلم اور تل ابیب میں موجود تھا، اور اگر وہاں اس وقت جنگ ہو رہی ہوتی اور میں مارا جاتا تو میرا اس جنگ سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ تو اس جنگ سے ان امریکن شہریوں کی ہلاکت کی کیا نسبت ہے، اس پر تبصرہ ضروری ہے، اور اس خبر کی نسبت امریکن بیان سے بھی واضح نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ہر ملک کا سفارت خانہ ایسے موقعوں پر اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتا ہے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی کوئی عذر تلاش کیا جاتا ہے، جیسا کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر چڑھائی اس لیے کی تھی کہ وہاں کسی لڑکی نے دعائی دی تھی۔ چلتے ہیں اصلی پروگرام کی طرف۔ پاکستان میں کمینے اور ضمیر فروش صحافیوں کی بھرمار ہے، مگر آج میرے مخاطب وہ خواتین و حضرات صحافی ہیں جن کے تجزیے، خبروں اور پروگراموں کے ہم سمندر پار پاکستانی مشکور ہیں، چونکہ ان کے ذریعے ہمیں وطن عزیز کے حالات سے آگہی ملتی ہے۔ ساتھ ہی ہم ان کی زندگیوں کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور یہ سما، جیو اور دنیا نیوز میں تو ویسے ہی نہیں پائے جاتے۔ امریکہ میں اگر کوئی مصنف آج بھی الیکٹرانک کے اس جدید طوفانی دور میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو پہلا تاثر تو اس سے یہ ملتا ہے کہ اس میں حقیقت بیان کی گئی ہوگی، چونکہ یہاں کتاب لکھنے کا مقصد وہ مواد یا کانٹینٹ قارئین کو دکھانا ہوتا ہے جسے قارئین شوق سے پڑھیں، اور ان کا یہی شوق و تجسس اس مصنف کی شہرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں لکھاری کوئی فالتو نہیں ہوتا کہ پاکستان کی طرح کتاب کی رونمائی کا شوق پورا کرنے کے لیے یہ کام کرے اور چند لوگوں کو اپنے گھر یا کسی جگہ کھانے پر بلا کر اپنی شہرت ظاہر کرے۔ ان کا مقصد روزگار یا خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے لیے ان کی مشہور کمپنیاں ہوتی ہیں۔ ایسا کانٹینٹ جو انہیں بدنام کرے یا کبھی ان کی بات غلط ثابت ہو تو عوام ان پر اعتماد نہ کرے اور اس سے ان کا کیریئر تباہ نہ ہو جائے تو یہ کام نہیں کرتا۔ ڈینیل مورے امریکی مصنف اور دانشور ہے۔ یہ اپنی کتاب میں امریکن پالیسی کا ذکر کرتا ہے کہ آج سے 72 سال پہلے امریکہ نے پالیسی کے طور پر یہ بات طے کی تھی کہ معاشی میدان میں ہمارے مقابلے میں چین آئے گا، اور یہ بات بھی اسے کسی پیر فقیر نے نہیں بتائی تھی کہ ایسا ہوگا۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس کوئی بکاؤ مال نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کام اور ان کی عمریں گزر جاتی ہیں اسی پیشے سے وابستہ ہوتے ہوئے۔ یہ کسی لوہار کی بھٹی یا کسی بمبینو سینما سے ٹکٹ بلیک کرتے کرتے اس مقام پر نہیں پہنچتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ ایک وقت چین امریکہ کے سامنے ہوگا، اور یہ ان کا پیشہ اور ان کا تجربہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ تجزیہ کرتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور آج ایسا ہی ہو چکا ہے کہ چین معاشی میدان میں امریکہ کے سامنے ہے، مگر چین رولز رائس کار نہیں بناتا ہے، بلکہ دنیا کی اعلیٰ قسم کی اشیاء کے مقابلے میں چین غیر معیاری اور سستی چیزیں بنا کر دنیا کی مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے یا بھیجتا ہے، اور چین کو اس روش سے باز رکھنے کے لیے اسے معاشی جنگ میں امریکہ روکنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے امریکہ نے پاکستان کو کھلا یا آزاد نہ چھوڑنے کی پالیسی ماضی بعید میں ترتیب دی تھی، تاکہ چین کے قریب بیٹھ کر اپنا تسلط برقرار رکھ سکے، جبکہ انڈیا پہلے ہی امریکہ کا حلیف ہے جو چین کی سرحد پر موجود ہے۔ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا۔ مصنف کے مطابق امریکہ پاکستان کے اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پاکستانیوں کی نفسیات کے مطابق انہیں خرید لیتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے ہمارے مفاد کے خلاف، یعنی امریکہ کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ پاکستان کے ریاستی اداروں میں موجود ذہین و حب الوطن افراد کو ہمارے زر خرید کنٹرول کرتے ہیں تاکہ وہ صرف اداروں کو محنت سے چلا سکیں۔ یہ افراد جو ذہین ہوتے ہیں ان اداروں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ قدیر خان مرحوم ہوں یا عدالتوں میں موجود کتنے ہی قابل اور مشہور قاضی ہوں، اور میڈیا ہاؤسز تو پہلے ہی سارے کے سارے بکے ہوتے ہیں۔ ان میں کام کرنے والے تمام افراد امریکہ کے سرکاری مہمان یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی شکل میں اپنی باری کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیزائن درجہ بدرجہ پاکستان میں رائج ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کو ہم خریدتے ہیں
یعنی امریکہ خریدتا ہے اور وہ آگے اپنے ورکرز کو خریدتے ہیں اور پاکستان کے وسائل کو لوٹ لیتے ہیں. ہماری ہی اجازت سے ہم میں یہ کیڑے نکالتے ہیں. ان کی کیا مجال کہ ہم پر انگلی اٹھا سکیں. ہمارے ہی کھائیں اور ہمیں اڑائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. رشوت کے ذریعے پوری دنیا میں ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے جو ایک فلٹر کا کام کرتا ہے. اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ سوچیں تو امریکہ کوئی چیز فری میں نہیں لے رہا، بلکہ کرپٹ عناصر کو اس نے اتنا امیر ترین بنا دیا ہے کہ اب یہ پاکستان کے امیر ترین لوگ بن چکے ہیں اور ان کی دولت اور جائیدادیں یورپ اور امریکہ میں اس طرح سے ہیں کہ جیسے ان کی جان ان جائیدادوں میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ساتھ ہی ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر ہم نہ بکتے تو ہمارا کوئی اور بھائی بک جاتا. ناظرین، آپ اگر کسی بھی اینکر کو یہ کہتے سنیں کہ فلاں ادارہ کوئی کیس کی سماعت کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے فیصلے کبھی عوامی امنگوں پر پورا نہیں اتریں گے، چاہے وہ ادارہ کتنا ہی انصاف پسند مشہور ہو. اس کے اندر کام کرنے والوں کا نام چاہے عمر عطا بندیال ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمیں اس میں موجود افراد کے فیصلے اچھے ہی کیوں نہ لگ رہے ہوں، لیکن آگے جا کے آپ پر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ کوئی بھی عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتا. ہمیں عمر عطا بندیال بہت اچھے لگتے تھے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یار باقی صوت زندہ. پاکستان و امریکہ زندہ باد.